السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان محمد شفقت اتاری پروگرام آج کی بات کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس، ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ تو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ تو ایک دفعہ مل کے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اکثر لوگ تو، ت، سین، صاد، فا، حمزہ، عین، ہا، ح، ضاد، ذال، ظا میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، حروف بدل جانے سے اگر معنی فاسد ہو گئے تو نماز نہ ہوگی۔ مثلا جس نے سبحان ربی العظیم میں عظیم کو عظیم عین زے سے ادا کیا یا ضا کے بجائے زے بولا پڑھ دیا یا نماز اس کی نماز جاتی رہی، لہذا جس سے بھی عظیم ادا نہ ہو وہ سبحان ربی الکریم پڑھے۔ اس طرح جس حروف صحیح ادا نہیں ہوتے، جس سے حروف صحیح ادا نہیں ہوتے، اس کے لیے تھوڑی دیر مشق کر لینا کافی نہیں، بلکہ لازم ہے کہ انہیں سیکھنے کے لیے رات دن پوری کوشش کرے۔ اور اگر صحیح پڑھنے والے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے تو فرض ہے کہ اس کے پیچھے پڑھے یا وہ آیتیں پڑھیں جس کے حروف صحیح ادا کر سکتا ہو، اور یہ دونوں صورتیں ناممکن ہوں تو زمانہ کوشش میں اس کی اپنی نماز ہو جائے گی۔ آج کل کافی لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں کہ انہیں قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے، نہ ہی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا یاد رکھیے، اس طرح نمازیں برباد ہوتی ہیں۔ جس نے دن رات کوشش کی مگر سیکھنے میں ناکام رہا، جیسے بعض لوگ صحیح حروف ادا ہوتے لوگوں سے صحیح حروف ادا نہیں ہوتے، تو اس کے لیے لازمی ہے کہ دن رات سیکھنے کی کوشش کرے، اور زمانہ کوشش میں وہ معذور ہے۔ اس کی اپنی نماز تو ہو جائے گی مگر صحیح پڑھنے والے کی امامت ہرگز نہیں کر سکتا۔ ہاں، جو حروف اس کے اپنے غلط ہیں وہی حروف دوسروں کے بھی غلط ہوں تو زمانہ کوشش میں ایسوں کی امامت کر سکتا ہے، اور اگر کوشش بھی نہیں کرتا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، تو دوسروں کی اس کے پیچھے نماز کیا ہوگی۔ واقعی میٹھے اور دوستوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آپ نے قرات کی اہمیت کا بخوبی اندازہ لگا لیا ہوگا کہ واقعی وہ مسلمان بڑا بد نصیب ہے جو درست قرآن شریف پڑھنا نہیں سیکھتا۔ تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی، بار بار مشق کرنی ہوگی تاکہ ہم صحیح طریقے سے قرآن پاک کے ان الفاظ کی صحیح معنوں میں ادائیگی کر سکیں جن کو ہمیں ادا کرنا نہیں آتا۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔